رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جی تو شروع کرتے ہیں. بالکل وقت بہت کم ہے، ابھی جمعہ میں نماز بھی پڑھنے جانا ہے. بالکل. جی کیا اعتراض ہے بتائیے. اعتراض آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ حفظ الایمان کی متنازع فی عبارت ہے. پوری امت مسلمہ میں انتشار کی وجہ کیا ہے، اختلافات کی وجہ کیا ہے، آخر یہ اختلاف کہاں سے ہوا اور انتشار کی وجہ کون لوگ ہیں، آج اسی پہ بات کریں گے. تو حضرت سب سے پہلے دعویٰ میرا تھا جیسے، تو میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں اور تقریر پھر اس کے بعد آپ کو پوری مکمل اجازت ملے گی بولنے کی. تو میں شروع کروں. شروع فرمائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بابا جان ہمیشہ کہا کرتے تھے، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سطح و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. امام جامی کہتے ہیں تنم فرسود جاں پارا سے ہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا سے عیسیاں یا رسول اللہ، چسوے من گزر آری منے مسکے زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بس آخری شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران اعلیٰ حضرت اس بات پہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیا نہ کہوں، حیران اس بات پہ یا رسول اللہ کہوں تو کیا کہوں. اور عقیدہ دیا ہے کہ لیکن رضا نے خط پہ سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرما دی. اور دوسری جگہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 کی ہے، اور دوسری جگہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے سے ہی بغور سنو. تفسیر تبری، تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر کے حوالے سے اس کا شان نزول میں بیان کر رہا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرمایا کرتے تھے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو سمجھنے کا موقع دیجیے. یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے. انہوں نے ایک روز یہودیوں کی زبان سے یہ کلمہ سن کر فرمایا اے دشمنان خدا تم پر اللہ کی لعنت ہو،
خبردار آج کے بعد اگر کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ جو ہے غصہ ہوتے ہیں، ہم پر آپ تو ناراض ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی یہی کلمہ کہتے ہیں، تو اس پر آپ رنجیدہ ہو کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس پر حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرمائی گئی اور اسی معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں بے ادبی کا، جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو تو اس کو زبان پہ لانا ممنوع ہے۔ آیات قرآنیہ قطعیہ، احادیث نبویہ متواترہ، آثار صحابہ، نقول ائمہ اربعہ، نصوص فقہیہ، اقوال شرعیہ اور اجماع امتیہ سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام خصوصاً امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بعطائے الہی علوم غیبیہ پر عبور حاصل ہے۔ اور اس کی تفصیل کے لیے پھر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، خالص الاعتقاد اور جعل حق وغیرہ کا مطالعہ مفید رہے گا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ دیا ہے حضور اور اللہ کے علم کے حوالے سے، وہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور حضور علیہ السلام کا علم محدود، عطائی اور مخلوق ہے۔ اور اگر اللہ اور حضور علیہ السلام کے علم کا اگر تقابل کیا جائے، ویسے تو تقابل نہیں کر رہے، لیکن اگر کیا جائے بالفرض کہ اگر کیا جائے تو یوں بھی ہم مثال پیش نہیں کر سکتے، یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور حضور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا کہ چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیتی ہے، اتنا بھی ہم نہیں مانتے۔ لیکن ہمارے عقیدے کی بات یہی ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، ملائک، اولیاء، جمی مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام انبیاء، تمام ملائکہ، تمام شہید، تمام ولی، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیتی ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کریں تو اللہ کی شان کے لائق بات کریں، اور حضور علیہ السلام کی بات کریں تو پھر جو ہے کریں ان کی شان کے لائق بات کریں۔ جب بات صاف ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں تو پھر اس کا انکار یقیناً باعث نار ہے۔ یہاں علم غیب مصطفیٰ پر تفصیلی بحث مقصود نہیں، یہاں پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم غیبیہ پر عبور اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف محمود ہے، اور یہ بات ہر مومن کے لیے جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی بھی چیز کی توہین ازرو شرع متین کفر مبین ہے، خواہ وہ نالے پاک نبی ہو یا علم غیب مصطفیٰ۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کو نعیل کہہ دیا، یعنی جوتے کو جوتیا کہہ دیا، ازرو شرع کافر و مرتد ہو جائے گا۔ جب نبی کے نالے پاک کی توہین جو جسم کے ظاہر سے منسوب ہے کفر قرار دے دی گئی، تو پھر علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تعلق باطن سے ہے، بھلا اس کی توہین آدمی کو کفر سے کیسے بچا سکتی ہے؟ اب اگر علماء ایسے آدمی کو جو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص کا مرتکب ہو اگر کافر قرار دیں تو کیا وہ مجرم ہیں؟ کیا ایسے اشخاص کی تکفیر کو ذاتی اناد کا نتیجہ کہا جائے گا؟ کیا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پیارے آقا علیہ السلام کی توہین نہیں
क्या बेजा और मुतजाद तावीलात से कुफ्र सरीह खत्म हो जाता है? आइए उन सारी तफसीलात को जानते हैं और अहकाक हक और अब्ताल व बातिल के जज्बे से सरशार होकर समझने की कोशिश करते हैं। 8 मुहर्रमुल हराम 1319 हिजरी की बात है। देवबंदी मकतब फिक्र के हकीम उल उम्मत यानी मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने एक चंद वर्की रिसाला तहरीर किया, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब से मुतालिक एक इस्तिफ्ता का बातिल अफरोज ईमान सोच जवाब लिखा। जवाब में एक ऐसी इबारत भी लिखी जिससे इस्लामी दुनिया में हर तरफ बेचैनी और बेकरारी की लहर दौड़ गई, जिसे पढ़ने के बाद मुसलमान खून के आंसू रोता है। क्या है वो इबारत? हम आपको बताते हैं। थानवी साहब अपने रिसाले के सफ़ा हिफ्जुल ईमान, ये है हिफ्जुल ईमान की सफ़ा 15 पर लिखते हैं, फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हमने इबारत के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, जैसा लिखा था वैसे ही पढ़ के बता दिया। हो सकता है कि चंद अल्फाज ऐसे आवाम के लिए जिसको समझने में मुश्किल पेश आए, हम आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अल्फाज की वजाहत मोतबर कुतुब लुगात से पेश करते हैं। स्क्रीन पे भी आप जो है देख सकते हैं बाद में। सभी कहते हैं ये फिरंगे आसिफिया एक लुगत है और मेरे पास फिरोजुल लुगात भी मौजूद है। फिरोजुल लुगात सभी का मतलब छोकरा दूध छटा बच्चा, मजनून का मतलब पागल दीवाना, हैवान हैवानात हैवान की जमा है यानी जानवर, बहाइम बहीमा की जमा यानी बेअक्लो बदतमीज जानवर। लुगात की रोशनी में पता चला कि सभी बच्चा को कहते हैं, मजनून पागल दीवाना को, और हैवानात आम है इंसान और जानवरों के लिए, और बहाइम खास चौपाया जानवरों के लिए। अब इबारत का मतलब समझे। थानवी साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं आपको आसान अंदाज में बता रहा हूं। फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, यानी ये अकीदा रखना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है या नहीं। अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र यानी पूछने की बात या सवाल ये है कि इस इल्म यानी गैब से मुराद बाज गैब है या कुल। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस यानी खासियत है। ऐसा इल्म गैब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा इल्म है, यानी ऐसा इल्म गैब यानी जैसा इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम को हासिल है, ऐसा तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी यानी छोकरा दूध छटा बच्चा, मजनून यानी पागल दीवाना बल्कि जमी हैवानात यानी जानवर, व बहाइम यानी बेअक्लो बदतमीज जानवर के लिए भी हासिल है। माअज़ल्लाह। दिमाग लगाकर थानवी साहब की इबारत को पढ़ें और अंदाजा करें कि बाज और कुल उलूम की बहस की आड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी सरीह तौहीन की गई है। अगर कोई ऐसी ही इबारत थानवी साहब के इल्म के मुतालिक तहरीर कर दें कि थानवी साहब के मुतालिक इल्म शरीयत का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इससे बाज मसाइल शरीयत मुराद है या कुल। अगर बाज इल्म मुराद है तो इसमें थानवी साहब की ही क्या तखसीस। ऐसा इल्म तो हर छोकरा बच्चा पागल जानवर बदतमीज जानवर को भी हासिल है। यानी अब मुझे बताएं, इसे आप थानवी साहब की तौहीन पर महमूल करेंगे या नहीं। हमारे नजदीक तो वो जो है थानवी साहब इसी लायक हैं, लेकिन वो आपके मुजद्दिद हैं। जरूर बताएं कि आप थानवी साहब की तौहीन समझेंगे या नहीं। हजरत, ये मेरा एतराज है कि हिफ्जुल ईमान की इबारत यह कुफरिया इबारत है।
حفظ الایمان کی عبارت کفری عبارت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانور سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اب جو ہے آپ صفائی پیش کیجئے گا، پھر اس کے بعد میں اپنی ٹرن میں بولوں گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ نے جو جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جو عبارت پیش کی ہے، اور انہوں نے جو اعتراض کیا ہے حضرت تھانوی نے جو چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا تھا اس کی عبارت پر، حفظ الایمان کی عبارت پر، اور آپ نے وہ عبارت بھی پڑھ کر سنائی، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو اعتراض اس عبارت میں اعتراض کس عبارت سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت تھانوی نے جو کہا کہ جیسا علم رسول اللہ کو ہے تو ایسا تو ہر بچے اور ہر پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چوپائے کو حاصل ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کس عبارت سے آپ کو، یعنی عبارت میں کون سا لفظ ایسا ہے جو قابل اعتراض ہے، اور وہاں سے اعتراض بنتا ہے، اور وہاں سے حضرت تھانوی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو توہین کی ہے، تو کس لفظ سے آپ استدلال کرتے ہیں وہ مجھے ذرا سے سمجھا دیجیے. ہمیں اعتراض اس عبارت پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں سے تشبیہ، پاگل سے تشبیہ اس میں دی گئی ہے، اور یہ جو ہے تھانوی صاحب نے یہ گستاخی کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. یعنی آپ نے جو لفظ ایسا ہے، جو لفظ ایسا کہا ہے کہ ایسا علم تو ہے نا، ہاں یہی آپ کو اعتراض ہے. تو لفظ ایسا جو ہے، لفظ ایسا تو آپ نے اس کو تشبیہ کے معنی میں لیا ہے، یہی ہے نا؟ جی جی. آپ نے ایک معنی متعین کر دیے ہیں کہ حضرت تھانوی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں سے تشبیہ دی ہے، گویا کہ لفظ ایسا بمعنی تشبیہ ہے. بالکل ہے، بالکل. اب دیکھیے، آپ اپنی صفائی پیش کریں، میں اپنے وقت میں اپنی صفائی پیش کروں گا نا. میں آپ کو بتلا اجازت دے رہا ہوں، آپ بولیے. ہاں، میں صفائی دے رہا ہوں. اب اس میں بیچ میں کہتے نہیں ہیں، بولوں گا آپ کے. بالکل نہیں، میں نے سوال تو کرنا پڑے گا نا. کس مطلب سوال کیا ہے، آپ کیا سمجھے ہیں اس عبارت سے؟ دیکھو، بعض عبارات وہ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں اعتراض ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اعتراض نہیں ہوتا، اور اس کا مطلب اور مفہوم سب سے زیادہ اپنی عبارت کی جو شرح کر سکتا ہے یا تو خود مصنف کر سکتا ہے یا متکلم کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کسی نے اگر کوئی عبارت لکھی ہے اور اس عبارت پر بظاہر اعتراض ہے، تو سب سے اچھی تشریح، سب سے اچھی شرح دوسرے کے بجائے یا تو خود متکلم کرے گا یا خود مصنف کرے گا. ٹھیک ہے؟ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو حضرت تھانوی کی عبارت ہے اس کو حسام الحرمین میں نقل کر کے اس پر جو سوال کیا ہے اور اس پر جو اعتراض جتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تھانوی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو ہر کس و ناقص، زید، عمر، بکر بلکہ مجنون، پاگلوں، جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے؟ یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو ان کو مساوی بتایا ہے. یعنی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے لفظ ایسا کو یا تو تشبیہ کے معنی میں لیا ہے یا مساوات کے معنی میں لیا ہے. اور یہ میں حوالے دے رہا ہوں مسئلہ تکفیر اور امام احمد رضا صفحہ 34 سے. ٹھیک ہے؟ یعنی امام احمد رضا بریلوی نے حضرت تھانوی کی عبارت میں جو لفظ ایسا ہے اس کو تشبیہ کے معنی میں بھی لیا ہے اور مساوات کے معنی میں بھی لیا ہے، کہ یا تو تشبیہ دی ہے یا مساوات. مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ؟ بس ابھی تک تو دوائی چل رہی ہے، اور ایسا ہی اصل میں
15 دن آپ نے بات کرنے میں لگائے، پھر تھوڑی سی بات ہوئی، 19 منٹ کچھ قریب کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد جو آپ غائب ہوئے تو ابھی تک جو ہے آنے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں آپ تو۔ نہیں، اصل میں طبیعت خراب چل رہی ہے میری بہت زیادہ۔ اچھا، اس دن سے میں بیمار ہوں کافی، اور بس ابھی 1-2 دن سے کچھ مطلب ٹھیک ہوں، تو بات کریں گے آگے۔ مکمل صحت یابی نہیں ہے، اچھا لیکن پتہ نہیں اچانک کیا ہوا۔ سنیے نا، بات کریں گے کیا آگے؟ ہیں؟ بات کریں گے آگے اس کے جہاں سے بات تو کر لیں گے، لیکن ابھی تو بات کرنے کی حالت میں بھی نہیں ہوں میں۔ نہیں تو کال پہ ہی کر لیں، لائیو نہ کریں۔ ابھی کرتے ہیں یا بعد میں کر لیں؟ ابھی نہیں، بعد میں بھی پہنچ جاؤں گا، میں باہر آیا ہوں۔ اچھا، بعد میں شام وام کو یا کب کرو گے؟ ہاں، شام میں یا پھر شام میں کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، شام میں بات کر لیتے ہیں، ہے کیا نہیں؟ جی حضرت، جی فرمائیے۔ ہو گئی تیاری وغیرہ؟ تیاری تو بس کیا ہے، تیاری تو اسی وقت کی ہے جو کچھ بھی ہے۔ ہاں، ابھی کیا محرم وغیرہ شروع ہو گیا تھا، دیکھیے 15 دن آپ نے اس پہ لگا دیے، پھر آپ کی طبیعت وغیرہ بھی وہ خراب ہو گئی۔ ہماری تو بس 19 منٹ 33 سیکنڈ کچھ بات ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہم فون لگاتے جا رہے ہیں، اب تو کوئی اٹھا ہی نہیں رہا ہے ہمارا فون۔ اب تو سوچے کہ اس کو کیوں نہ آگے بڑھایا جائے، ہے نا؟ فون گھر میں رکھ دیتے ہیں جی، اور بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتے فون میں، تو فون کبھی کسی کے پاس، کبھی چھوٹے بھائی کے پاس رہتا ہے، کبھی کسی کے پاس رہتا ہے، صحیح۔ اس کی وجہ سے تو کیوں نہ اب اسی کو جو ہے آگے بڑھائیں بات کو۔ تو تقریر جو ہے آپ فرما رہے تھے آپ جی۔ ہاں، تو آپ جب بول رہے تھے تو آپ کے ہی بولنے میں لائن ڈراپ ہوئی تھی نا؟ جی۔ ہاں، تو وہاں سے آپ جو ہے بولیے، وہاں سے سمجھائیے مطلب ہمیں۔ اب میرے تو دھیان بھی نہیں ہے میں کہاں بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا۔ بہرحال آپ نے اعتراض کیا تھا نا؟ ہاں، ہمارا دعویٰ تھا۔ ہاں، وہ ہے کہ دعوے کی شکل میں اعتراض تھا کہ حفظ الایمان کی جو عبارت ہے، حفظ الایمان کی جو متنازع فی عبارت ہے، وہ کفری عبارت ہے۔ ہاں، اچھا، کفری عبارت کیسے ہے اس کو بتائیں آپ ذرا سا ایک مرتبہ۔ تو میں نے تو بتایا تھا نا حضرت، بتا دیجیے۔ میں شارٹ میں بتا دے رہا ہوں پھر، کیونکہ میں نے مکمل بولا ہوں 15 منٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں سے، پاگلوں سے تشبیہ اس میں دی گئی ہے حفظ الایمان میں، اس وجہ سے وہ جو ہے عبارت کفریہ ہے، اور مولوی اشرف علی تھانوی دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کی بنا پہ۔ اس عبارت کو لکھنے کی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اچھا، توہین کی ہے جی، اور توہین کی وجہ ہے تشبیہ، جی، ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جو ہے جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، یعنی ان کی شان، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ جی بالکل۔ اب کیا ہے، آپ کو شاید یاد نہ ہو تو میں نے تو مکمل طور پہ میں نے اپنی تقریر کیا تھا نا۔ جی، بالکل میں نے وہ تقریر آپ نے سنی ہے اچھے سے، تو اسی پہ جو ہے بات۔ ہاں، مطلب اب تو یہ بہرحال ہے۔ آپ بیان کر رہے تھے اور لائن ڈراپ ہو گئی تھی، تو وہیں سے آپ جو ہے جہاں سے اپنی بات ختم ہوئی تھی وہاں سے آپ شروع کر دیجئے، جہاں آپ جو ہے رک گئے تھے وہاں سے پھر آگے بڑھیے آپ۔ جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتا رہے تھے مسئلہ تصویر اور امام احمد رضا کتاب کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ اعلی حضرت سرکار نے اس کو تشبیہ کے معنی میں مراد لیا ہے یا مساوات کے معنی میں مراد؟ ہاں، تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں تشبیہ ہے یا کیا ہے، مطلب اس لیے کہ نہیں تو ہمارا سنیے نا،
تو دیکھیے 15 منٹ میں نے بولا، آپ نے میرے بیچ میں نہیں بولا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے جو ہے بیان کی تقریر کی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری تقریر کی جو ہے اب آپ کاٹ کیجئے. میرا دعویٰ میں نے پیش کیا کہ حفظ الایمان کی عبارت وہ کفری عبارت ہے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تقریر فرمائیں اور جو ہے حفظ الایمان کی دفاع کریں. جی چلیے خیر. اب دیکھیے آپ نے ایک جز چھوڑ دیا ہے اس میں، اس لیے کہ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے وہ حسام الحرمین جو جناب احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے، تو اس کے تعلق سے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ تشبیہ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانور اور پاگلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جس کی بنا پر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی اور اس کے بعد وہ داعیہ اسلام سے خارج ہوئے. لیکن آپ نے دعویٰ کرتے وقت ایک چیز چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ایک کتاب ہے آپ کی مسئلہ تکفیر اور امام احمد رضا، یہ صفحہ نمبر 34 پر یہ عبارت ہے. ٹھیک ہے. اب جو جناب احمد رضا خان بریلوی کی عبارت ہے وہ ہے کہ تھانوی صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کو ہر کس و ناقص، یہ تو پڑھ دیے تھے آپ نے نا یہ بیان کر اس کے آگے. بالکل. اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تشبیہ دی یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو ان کے مساوی بتایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، میں جو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں آپ نے جو چھوڑ دیا ہے مساوی کا، اس لیے کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے تو یہ کہا کہ یا تو تشبیہ دی ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو ان کے مطابق بتایا ہے. میں مکمل بات آپ کروں گا، یعنی مکمل دفاع کروں گا. آپ مجھے اتنی سی وضاحت کر دیں کہ وہاں تشبیہ ہے یا علم پاک کو مساوی بتایا ہے. وہاں تشبیہ ہے یعنی مساوی نہیں بتایا ہے. نہیں، میں اپنے وقت میں بولوں گا نا، آپ اپنی صفائی پیش کریں نا. میں بول رہا ہوں نا کہ میں اپنے، جب تک آپ اس کی وضاحت نہیں کریں گے میں تو تشبیہ مراد لے رہا ہوں نا، میں تشبیہ کہہ رہا ہوں نا. میرا دعویٰ ہے کہ اس میں تشبیہ دی گئی ہے. ہاں. اچھا تو میں اپنے وقت میں بولوں گا نا اس چیز کو، آپ اپنے وقت میں بولیں نا. ٹھیک ہے. یہاں تشبیہ کیسے ہے اس کی وضاحت اس میں ہے کہ ایسا علم غیب کو زید عمر بکر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. ہاں، لفظ ایسا مطلب ہے کہ لفظ ایسا جو ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے نا. جی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ کیا لفظ ایسا ہر جگہ تشبیہ کے لیے بولا جاتا ہے یا لفظ ایسا بغیر تشبیہ کے استعمال ہوتا ہے؟ چنانچہ اہل زبان ہندوستان کے یہاں جو لفظ ایسا ہے وہ ہر جگہ تشبیہ کے لیے نہیں بولا جاتا، اس لیے کہ ہم پوچھتے ہیں مثلا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ زید نے ایسا گھوڑا خریدا ہے جو اس کو پسند آیا ہے، یا زید نے ایسا کام کیا ہے جس پہ سب لوگ خوش ہو گئے ہیں. اب یہاں دو مثالوں میں لفظ ایسے کے معنی تشبیہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اب دیکھیے اہل فن کا ایک قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. اہل فن کا ایک قاعدہ ہے اور وہ باقاعدہ مشہور ہے، سب کے یہاں سب اس کو مانتے ہیں. جب تشبیہ ہوتی ہے کہیں کسی بھی جگہ تو ایک مشبہ ہوتا ہے، مشبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مشبہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے. اب مثال کے طور پر یہاں جو آپ کا اعتراض ہے یا جو آپ کا دعویٰ ہے اعتراض کی شکل میں کہ حضرت تھانوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک کو تشبیہ دی ہے جانور اور پاگلوں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی کا علم تو ہوا مشبہ، اس لیے کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور جانور اور پاگل جس کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے وہ ہوا مشبہ بھی، اور لفظ ایسا ہی اس میں ہوا ہے حرف تشبیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل. آپ بولیے نا. میں اگرچہ ہمارے مطابق یہ تشبیہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ کے مطابق تشبیہ ہے اس لیے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا دفاع اس طرح کرتا ہوں
کہ مشبہ بھی، یہ اہل فن کا قاعدہ ہے کہ مشبہ بھی مشبہ سے اقوا ہوتا ہے، مشبہ بھی مشبہ سے اقوا ہوتا ہے، یعنی جس کو تشبیہ دی گئی ہے اور جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ قوی ہوتا ہے، اور جس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ ضعیف ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، یہ مقیسی شاعر ہیں جو اندلس کے تھے، انہوں نے بہت شاندار شاعر کہا تھا کہ کان ابو بکر الرضا و حسان و انت محمد، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مبدوس، تیرا وزیر ابو بکر بن زید بن ابو بکر صدیق کے مانند ہے، اور تیرا مداح شاعر حسان مقیسی، حسان بن ثابت مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہے، اور تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ہے۔ اب دیکھیے، جب اس شعر کی شراح نے کی ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر معتمد باللہ کو حسان شاعر نے کہہ دیا ہے۔ اس پر علامہ جو خفاجی ہیں، ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور علامہ ملا علی قاری ہیں، انہوں نے بھی اپنی شرح میں اعتراض فرمایا ہے، اور اعتراض یہ کی ہے کہ تشبیہ کے بنا پر دعوی کو خلاف قاعدہ بنایا ہے ان نے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان شاعروں نے اس شعر میں اعتراض کیا ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہاں مشبہ بھی جو ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، اور مشبہ جو ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، جبکہ یہاں حسان و انت محمد، تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہے، تو یہاں جو انتا ہے اس کو مشبہ قرار دیا گیا ہے، اور محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند ہے یہ مشبہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں؟ آپ بولیے نا، میں اپنے وقت میں بولوں گا، بول تو رہا ہوں میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ بھی ہمیشہ قوی ہوتا ہے اور مشبہ ضعیف ہوتا ہے، جبکہ حضرت تھانوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک کو جو بظاہر تشبیہ معلوم ہو رہی ہے، اس میں تشبیہ دی ہے جانوروں پاگلوں کے ساتھ۔ اب اس میں مشبہ ہے اللہ کے نبی کا علم جو قوی ہے، اور مشبہ بھی ہے جانور اور پاگل جو اللہ کے نبی کے علم مبارک کے مقابلے میں بالکل ضعیف ترین ہے۔ تو یہاں کیسے تشبیہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ مشبہ بھی قوی ہوتا ہے اور مشبہ ضعیف ہوتا ہے، جبکہ اس میں جو آپ نے تشبیہ بیان کی ہے اس میں بالکل برعکس ہے، یعنی مشبہ قوی ہے اور مشبہ بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طور سے آتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی مجھ پر وحی مثل گھنٹے کے آواز کی آتی ہے۔ اب غور کرنا ہے اس حدیث میں کہ وحی الہی کے نزول کو گھنٹے کی آواز کے مثل فرمایا ہے، یعنی گھنٹے کی آواز سے تشبیہ دی ہے، حالانکہ گھنٹے کی آواز کو حدیث شریف میں شیطانی آواز فرمایا گیا ہے۔ اب فرمائیے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس قافلے میں گھنٹہ ہوتا ہے اس قافلے میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، تو کیا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی توہین فرمائی ہے حدیث شریف میں؟ اسی طرح جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام عالم کی پیدائش اور تمام عالم کی بقا کا سبب مان رکھا ہے، اور تمام علوم عالیہ شریفہ لوازم نبوت کا جامع مان رہا ہے، کیا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی برابری زید، عمر، مجانین اور بہائم و حیوانات کے علم سے کوئی شخص کر سکتا ہے؟ تو یہ افسوس ہے، اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نیز حضرت تھانوی سے یہی سوال کیا گیا ہے کہ خان بریلوی جو فاضل بریلوی ہیں انہوں نے آپ کی عبارت پر اعتراض کیا ہے، اور اسی طرح اور لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں، چنانچہ حضرت تھانوی نے اس عبارت میں اس کی وضاحت فرما دی۔ حضرت تھانوی نے سب سے بہترین وضاحت وہ ہوتی ہے جو خود مصنف کرتا ہے یا خود متکلم کرتا ہے، کوئی کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت تھانوی نے خود کہہ دیا کہ یہاں میں تشبیہ مراد ہی نہیں لے رہا ہوں، اور عبارت کو جس عبارت پر بظاہر اعتراض معلوم ہو رہا تھا اس عبارت کو کاٹ کر دوسری عبارت وہاں پر لکھ دی ہے۔ تو جب حضرت تھانوی جو خود متکلم ہے
یہ جو خود مصنف ہے انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس عبارت میں اعتراض ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جبکہ بظاہر جس لفظ پر اعتراض ہو رہا تھا اس لفظ کو ختم بھی کر دیا ہے. تو فاضل بریلوی جو امام احمد رضا خان صاحب ہیں ان کو کسی نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسرے کے کلام کی یا دوسری کی بات کی وضاحت کریں، جبکہ وضاحت وہی کر سکتا ہے، سب سے بہترین وضاحت، جو خود متکلم ہوتا ہے یا جو خود مصنف ہوتا ہے. یہ اپنی مختصر سی بات ہے، آپ اس کے دفاع کریں یا آپ اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد جو ہوگا انشاءاللہ پھر ہم اور باتیں کریں گے. آپ کے اکابرین کی جو عبارتیں ہیں ہو گیا، اور آپ کے اکابرین نے بھی، آپ کے اکابرین نے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور انبیاء کو دوسروں کے مشابہ قرار دیا ہے، تو کیا وہاں پر بھی وہی کفر کا فتویٰ لازم آئے گا؟ میں اس کی مثالیں دوں گا اور آپ جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ اس کا دفاع. ٹھیک ہے. آپ کا ہو گیا؟ جی اس وقت تو ہو گیا ہے، یہ بعد میں پھر انشاءاللہ آپ کے اکابرین کی عبارتیں پیش کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ جس لفظ میں اعتراض ہو رہا تھا اس کی وضاحت تھانوی صاحب نے کر دی، اور آپ نے جو ہے مشبہ اور مشبہ بھی جو بیان کیا ہے، میں آؤں گا اس کی طرف. اور مولانا تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے اور لفظ ایسا کو کس معنی میں مراد لیا وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا مراد لیا ہے. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک لفظ ایسا وہ کس معنی میں آیا ہے؟ لفظ ایسا یہاں اس عبارت میں، ہاں حضرت تھانوی کی عبارت میں، ہاں حفظ الایمان میں جو میں نے پہلے کہا نا کہ لفظ ایسا کیا ہر جگہ تشبیہ کے لیے آتا ہے؟ نہیں، تو میں پوچھ رہا ہوں نا کہ وہ یہاں کس معنی میں مراد لے رہے ہیں آپ اس کو؟ تشبیہ کے لیے معنی مراد لے رہے ہیں تشبیہ میں، یا پھر اتنا اس قدر کے معنی مراد لے رہے ہیں؟ کیا مراد لے رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں اس عبارت میں حضرت تھانوی نے جو یہ کہا ہے تو اس میں اتنا اور اس قدر لفظ ایسا کو اتنا اور اس قدر کے معنی میں اگر لیں گے، کیونکہ بالکل بعید ہے لفظ ایسا اتنا اور اس قدر کے معنی میں آتا نہیں ہے، یہ کفر ہوگی اور توہین ہوگی. دیکھیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہی عبارت بالکل جو کی دو عبارت اگر حضرت تھانوی لفظ ایسا کے بجائے اتنا اور اس قدر کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا تو چوپایوں اور اس کو بھی حاصل ہے، تو آپ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگا لیجیے، مظاہر سے فتویٰ منگا لیجیے، یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں تو وہ کفر وہاں سے یہی آئے گا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی آپ کے نزدیک بھی لفظ اتنا اور اس قدر اور اتنا اگر وہاں مراد لیں گے تو کفر ہوگا؟ جی کفر ہوگا، بالکل کفر ہوگا اگر ایسا ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ کے نزدیک میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ لفظ ایسا وہ کس معنی میں مراد لیے ہیں آپ نے وہاں، وہ آپ بتائیں نا. ہاں مطلق حضرت تھانوی سے جو سوال ہوا تھا، مطلق انہوں نے لکھا بیان کے لیے. ہاں بیان کے لیے آیا، بولے لفظ ایسا بیان کے لیے آتا ہے، انہوں نے لکھا. اگر دیکھیے مطلق بیان کے لیے لکھا انہوں نے. ہاں میں بتلا رہا ہوں ہاں بتائیں. میں اگر آپ سے یہ کہوں، سنو میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک علم ہے آپ اس کو چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر کے، ٹھیک ہے؟ کسی اور آپ کی آواز مجھے نا کلیئر نہیں آ رہی، تھوڑا نیٹ ورک میں آ کے بات کیجیے آپ. نیٹ ورک تو واقعی کمزور. ہاں بولیے. ایک منٹ تھوڑا جلدی بولیے. جی حضرت. میں 2 منٹ میں فون کر رہا ہوں، میں باہر چلا جاتا ہوں ذرا سا، میں ادھر کمرے میں تھا اصل میں. نہیں اب آ رہی، مکمل آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں مکمل آ رہی. ہاں آپ بیان کر رہے تھے، بولیے کیا فرما رہے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. ارے بڑی جو ہے کمزور یادداشت. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھانوی صاحب نے وہاں لفظ ایسا مطلق بیان کے لیے استعمال کیا، انہوں نے ایسا لکھا ہے.
آپ کے نزدیک وہ جو ہے مطلب لفظ ایسا وہ کس معنی میں آیا ہے؟ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ تشبیہ لے رہے ہیں اتنا اس قدر کے معنی میں تو آپ نے بتا دیا اس کا حکم کہ وہ کفر ہے، اور تو وہاں لفظ ایسا وہ آپ کے نزدیک کس معنی میں؟ ارے بھائی مطلق علم غیب کو اللہ کے رسول، مطلق علم غیب کو حضرت تھانوی نے کہا ہے کہ دیکھیے آپ اس کو مثال سے سمجھیے، اگر میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے وہ نہیں بتائیے، مجھے نہیں مجھے نہیں، ایک منٹ مفتی صاحب، جانور کو علم غیب حاصل ہے، کیا بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے یہ نہیں جان، ایک منٹ میری بات، اگر میں یہ کہوں کہ فلاں جانور کو بعض علم غیب حاصل ہے تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے بتائیں۔ مجھے سنیے نا مفتی صاحب، میں نے آپ کی بات اچھے سے سنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک لفظ ایسا وہ کس معنی میں ہے، کس معنی میں آپ مراد لے رہے ہیں؟ یس اور نو، وہ کس معنی میں مراد لے رہے ہیں وہ اتنا بتا دیجئے بس۔ آپ کو بہت لمبی چوڑی، کیونکہ اب وقت میرا ہے، آپ کی میں نے مکمل بات سنا، میں نے آپ کی ایک بیچ میں ایک بھی لفظ بولا، یعنی جز، یہ جو جز بعض علم غیب ہے نا، بعض صرف اور صرف بعض علم غیب ہے، اس کو مطلق بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ارے وہ عالم الغیب کی بات تو ہم خود ہی نہیں کہتے حضور کو عالم الغیب، وہ ایک الگ چیز ہے۔ عالم الغیب نہیں کہتے، ہم عالم الغیب نہیں کہتے حضور کو، تو کیا کہتے ہو پھر؟ ارے وہ ہم بعد میں بتائیں گے نا کیا کہتے ہیں، ہم نے تو شروع میں ہی وضاحت کیے تھے نا دولت المکیہ کے حوالے سے۔ یہی تو اختلاف ہے، اصل تو اختلاف یہی ہے کہ عالم الغیب آپ لوگ کہتے اور ہم لوگ کون کہتا ہے؟ معاذ اللہ ثابت کرو ذرا، کس عالم نے لکھا ہے کہ ہم حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں؟ معاذ اللہ عالم الغیب نہیں کہتے، نہیں کہتے ہم حضور کو عالم الغیب، کون کہتا ہے یہ؟ اچھا جی ہاں، چلیے خیر، بالکل یہ تو بات بہت بہتر ہے، آپ نے کہی ہے صاف صاف۔ ارے صاف صاف کیا، یہ میرے امام اہل سنت نے صاف طور پہ جو الامن والعلا کے اندر لکھا ہے کہ مخلوق کے لیے لفظ عالم الغیب کا اطلاق جو ہے مکروہ ہے، فتاوی فقیہ ملت کے اندر جو ہے ناجائز ہے، اور فتاوی شارح بخاری کے اندر ہے کہ منع ہے، کسی کے لیے عالم الغیب حضور کے لیے نہیں استعمال کر سکتے آپ۔ جی ٹھیک ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں عالم غیب کہتے ہیں، عالم الغیب نہیں کہتے۔ اچھا عالم غیب، ہاں عالم غیب کہتے ہیں، غیب کا جاننے والا۔ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو لفظ ایسا ہے اتنا بتائیے نا، وہ کس معنی میں مراد لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو، ارے ہمیں اتنا بتا دیجئے، دو جملوں میں، آپ کو بہت دور جا رہے ہیں۔ بعض علم کو کہا گیا ہے، ارے بعض اور کل کی تو بات ہی نہیں ہے نا مفتی صاحب، میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کہ وہ آپ کے نزدیک لفظ ایسا وہ کس معنی میں ہے وہاں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اس قدر کے معنی میں نہیں ہے، تو پھر کس معنی میں ہے وہ؟ ہاں تو اس معنی میں بتلا رہا ہوں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب حاصل ہے، ٹھیک ہے، تو حد ہے یار، ارے آپ کہہ رہے ہیں نا لفظ ایسا تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو وہاں تشبیہ ہے؟ آپ بات سمجھے، دیکھو میری بات تشبیہ مانے، ٹھیک ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تشبیہ کے لیے ہے یا نہیں؟ لفظ ایسا یہاں تشبیہ کے لیے ہے نا، اس معنی میں آپ تشبیہ کے لیے بول رہے ہیں، اس معنی میں تشبیہ کے لیے نہیں ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے یا نہیں، وہ کس معنی میں؟ بالکل تشبیہ ہے، لیکن مطلق تشبیہ ہے، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو معاذ اللہ ان کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے جی میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا بعض علم غیب آپ حضور کے مانتے ہیں کہ بعض علم غیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل؟ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض علم غیب حاصل ہوا ہے، بالکل مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، اب یہیں رک جائیے گا، اب آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جی اب میں بول لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو مکمل اجازت ملے گی، میں آپ کی بات پوری سنوں گا، ٹھیک ہے؟ جی جی پہلے آپ کی باتوں کا جواب دے دوں۔ اب مولانا بار بار جو آپ قاعدہ بیان کر رہے تھے نا
کہ مشبہ بھی اقوا ہوتا ہے، زیادہ قوی ہوتا ہے، اور مشبہ ضعیف ہوتا ہے۔ تو ہم یہی بات تو کہہ رہے ہیں، یہی تو گستاخی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قوی ہیں اور ان کے مقابلے میں سب ضعیف ہیں۔ تو یہاں پر گستاخی ہی یہ ہے کہ مشبہ بھی جو ہے اس کو اقوا جگہ رکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے کہ جو بالکل ضعیف ہے، یہی تو گستاخی ہے۔ گستاخی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی گئی، یہی تو اصل گستاخی ہے جناب، ہے نا۔ اب آپ کا دوسرا سوال کا جواب، مولانا ذرا جرس کی تشریح کی طرف جائیں، کسی عربی شرح کے اندر پڑھیں کہ جرس کی تشریح وہ کیا کی گئی ہے، جرس کے کیا معنی ہیں، اور سلسال یا سلسلہ اس کے کیا معنی ہیں۔ مجھے یقین ہے اگر آپ نے دارالعلوم میں وقت ضائع نہیں کیا ہوگا تو آپ جو ہے ضرور سمجھ جائیں گے۔ یہ مٹی کی آواز ہوتی ہے نا، یہ مٹی کی آواز جو ہوتی ہے، مٹی جب خشک ہو تو وہ جب گرتی ہے تو اس سے جب آواز پیدا ہوتی ہے، مٹی سے پلٹنے کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ قدرتی آوازیں ہیں، اس کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شارع ہیں اور وہ کسی چیز کا بیان فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ صاحب شریعت ہیں، ان کا بیان کیا ہوا ہر لفظ جائز ہے۔ آپ اپنے مولوی کو بچانے کے لیے کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں، اس کو اٹھا کر یہاں پیش کر رہے ہیں، تو یہ حالت ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، اور صحیح بھی ہے۔ خیر، سب سے پہلے جناب آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب مانتے ہیں، اور یہ تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں مانا ہے کہ بعض علم غیب حضور کو ہے، بالکل ہے نا، حفظ الایمان میں مانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رشید احمد گنگوہی، بیچ میں نہ بولیں آپ، ہاں ہاں ہوں بھی نہیں کیجیے گا۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کو تو جانتے ہوں گے آپ؟ جی جانتے ہیں، جنہوں نے کوا کھانے کو ثواب لکھا ہے، وہ والے مولوی صاحب، انہوں نے فتاوی رشیدیہ کے اندر مولانا صاحب کم سے کم میری معلومات کے حساب سے، میرے علم کے حساب سے 7 مقامات پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم جانتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی علم غیب کا اطلاق کرنا شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں نہ بولیں آپ، ٹھیک ہے، مجھے بولنی دے جائے، اس کے بعد اپنی صفائی دیجیے گا۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کے نزدیک جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب مانے وہ مشرک ہے۔ تو رشید احمد گنگوہی صاحب کے فتوے کی زد میں کون آیا؟ مولانا اشرف علی تھانوی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوہی کی فتوے کی زد میں آنے کی وجہ سے کافر، کیونکہ آپ بھی مانے، آپ نے بھی مانا ہے کہ بعض علم غیب ہے حضور کو، اور میں آپ کو اگر حوالے دوں، اگر فتاوی رشیدیہ ہے تو کھول لیجئے، میں پورے 6 مقامات پہ ابھی آپ کو حوالے دے دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 65 کھول لیجئے، صفحہ نمبر 68 کھول لیجئے، صفحہ نمبر 91، صفحہ نمبر 95، صفحہ نمبر 98، صفحہ نمبر 99، صفحہ نمبر 102 کھول لیجئے، آپ کو پورے حوالے وہاں مل جائیں گے، پوری مکمل جو ہے آپ وہاں پڑھ لیجئے گا۔ دوسری بات کہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے نزدیک جو ہے اشرف علی تھانوی کافر، فتوی کی زد میں آ گئے، ٹھیک ہے جناب۔ اب ہم آتے ہیں کہاں؟ اچھا، اور آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے جناب کہ حفظ الایمان میں جو بعض علم غیب کو جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ رسائل چاندپوری ایک کتاب ہے مولوی مرتضی حسن چاندپوری صاحب کی ہے، وہ لکھتے ہیں حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے، چنانچہ اس عبارت سے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم اور ضروری ہیں، تو وہاں ثابت ہو گیا کہ اس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ بعض علم غیب حضور علیہ السلام کو ہے۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ ایسا جو ہے اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہوگا،
تو ضرور کفر ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی اگر دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگا لیں تو کفر کا فتویٰ دے دیں گے. ٹھیک ہے، اب میں علماء دیوبند کی جو ہے تعویلیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور جو ہے ان کے فتووں میں آپس میں جو تضاد ہے آپ سن لیجئے گا اچھے سے. دیوبندی فرقہ اس کفریہ عبارت کی تائید میں اینڈی چوٹی کا زور لگا کر صحیح اور درست ثابت کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے. اس عبارت کو آپ لوگ جو ہے نا کھینچتان کی نہ کہیں سے جو ہے وہ صحیح ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، اتنا ہوتا تو گستاخی ہوتا، اور کوئی کہتا ہے کہ لفظ ایسا اتنا کے معنی میں ہے، اگر بطور تشبیہ ہوتا تو گستاخی ہوتا. اب ہم تھانوی جی کی عبارت سے متعلق دیوبندی مکتبہ فکر کے یعنی آپ کی جماعت کے نامچین و مشہور علماء کی جو ہے متضاد تعویلات و تشریحات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تھانوی مردود کی عبارت کا کفریہ ہونا خود آپ کے علماء سے ثابت کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے. مولانا مولوی مرتضی حسن دربھنگی دیوبندی حفظ الایمان کی عبارت متنازع فی میں لفظ ایسا کی تعویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کتاب کا نام توضیح البیان فی حفظ الایمان صفحہ نمبر 17. واضح ہو کہ ایسا کا لفظ فقط مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنے کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ متعین ہے. دوسرے مقام پر لکھتا ہے عبارت متنازع فی میں لفظ ایسا بمعنی اس قدر اور اتنا کے ہے، پھر تشبیہ کیسی؟ مرتضی حسن کے نزدیک تھانوی کی کفر عبارت میں لفظ ایسا اس قدر اور اتنا کے معنی میں ہے. اب دوسرے مولوی صاحب ہیں مولوی منظور نعمانی دیوبندی، ان کے نزدیک بھی اس عبارت میں لفظ ایسا اتنا کے معنی میں ہے. ملاحظہ فرمائیں، کتاب کا نام فتح بریلی کا دلکش نظارہ صفحہ نمبر 68. پس حفظ الایمان کی اس عبارت میں بھی ایسا تشبیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں بدو تشبیہ کے اتنا کے معنی میں ہے. مزید لکھتے ہیں عبارت زیر بحث میں بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایسا بمعنی اتنا مستعمل ہے اور تشبیہ کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی اتنا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جناب. اب تیسرے مولوی سرفراز دیوبندی اپنی کتاب عبارات اکابر کے صفحہ نمبر 187 میں لکھتے ہیں لفظ ایسا سے اس قسم کا یا اس قدر کا یا اتنا کوئی معنی مراد لے، اس کے پیش نظر حضرت تھانوی کی مذکورہ عبارت بالکل بے غبار اور بے داغ ہے. یعنی ان کے نزدیک بھی اتنا یا اس قدر کے معنی میں. بالجملہ مولوی مرتضی حسن دربھنگی، مولوی منظور نعمانی، مولوی سرفراز کی عبارات بالا سے یہ نتیجہ نکلا کہ تھانوی جی کی عبارت میں لفظ ایسا اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہے. تو اب تھانوی جی کی عبارت یوں ہوئی، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ اتنا یا اس قدر یا اس قسم کا علم غیب تو ہر بچہ، ہر پاگل، ہر جانور، جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے معاذ اللہ. اب اس عبارت میں لفظ ایسا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرم آنی چاہیے تمہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے جو ہے تعویل پیش کر رہے ہو. ارے آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اب اس عبارت میں لفظ ایسا کو اتنا ماننے کی صورت میں کیا قباحت ہے؟ آئیے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور دیوبندیوں کے شیخ العرب والعجم مولوی حسین احمد سے ملاحظہ فرمائیں. مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی لفظ ایسا کو اتنا کے معنی میں مان لینے سے متعلق لکھتے ہیں، کتاب کا نام الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 111. حضرت مولانا عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں، لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے ہیں. اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا۔ آگے لکھتے ہیں لفظ ایسا تو تشبیہ کا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کو کسی سے تشبیہ دیا کرتے ہیں تو سب چیزوں سے مراد نہیں ہوا کرتی۔ اور لکھتے ہیں ادھر لفظ اتنا تو نہیں کہا بلکہ تشبیہ فقط بعضیت میں دے رہے ہیں۔ مولوی حسین احمد کے نزدیک تھانوی جی کی عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، تشبیہ کے معنی میں لینے سے کوئی حکم عائد نہیں ہوگا، لیکن انہی کے ایک مولوی مرتضی حسن دربھنگی تشبیہ کا معنی مراد لینے کو کفر قرار دے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کتاب توضیح البیان صفحہ نمبر 13، لکھتے ہیں اگرچہ وجہ تکفیر کی تشبیہ علم نبوی و علم زید و عمر ہے تو اس پر موقوف ہے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض دیوبندی علماء کے نزدیک تھانوی مردود کی عبارت میں لفظ ایسا اتنا کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک تشبیہ کے لیے۔ جنہوں نے تشبیہ کے لیے مانا ان کے نزدیک اتنا ماننے کی صورت میں کفر، اور جنہوں نے اتنا مانا انہوں نے تشبیہ کے معنی ماننے کو سبب تکفیر قرار دیا۔ لہذا عبارات بالا کی روشنی میں خود دیوبندی علماء کے نزدیک تھانوی جی کی عبارت کا کفریہ ہونا ثابت ہو گیا، اور مولانا مرتضی حسن دربھنگی، مولوی منظور نعمانی، مولوی سرفراز، تینوں کے تینوں مولوی حسین احمد مدنی کی تعویل کی روشنی میں کافر، اور مولوی حسین مدنی بھی مولوی مرتضی حسن، مولوی منظور نعمانی، مولوی سرفراز کی تعویل کی روشنی میں کافر۔ پہلے خودداری دکھا کر پھنس گئے، پھر وفاداری نبھا کر پھنس گئے۔ اب مولوی صاحب، ہم نے جو آپ کے سامنے جو 5 مولویوں کی تعویلیں دکھائی، کوئی کہتا ہے کہ اتنا کے معنی میں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تشبیہ کے لیے ہے۔ خیر، اب یہ 5 کو اشرف علی تھانوی نے جھنڈ کر دیا ہے، 5 کو جھنڈ کر دیا ہے۔ اب تھانوی صاحب کے نزدیک وہ لفظ ایسا وہ کس لیے ہے؟ 5 کو جھنڈ کر دیے تھانوی صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں تھانوی سمجھ گیا تھا بھیا کہ اگر لفظ ایسا تشبیہ کے معنی لیا جائے تو بھی کفر ہے، اور اتنا کے معنی میں ہو تب بھی کفر۔ اب تھانوی نے خود کو بچانے کے لیے ایک چال چلی، لیکن بارشوں سے اچھی دوستی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ جیسا بار بار آپ مولانا کہہ رہے تھے کہ سب سے اچھی تشریح، سب سے اچھی جو اس کی وضاحت کرے گا وہ مصنف کرے گا، متکلم کرتا ہے، یہ اور وہ جو وغیرہ وغیرہ بول رہے تھے، اب ہم بتاتے ہیں تھانوی صاحب کی وضاحت۔ وہ لکھتے ہیں تغیر العنوان میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 121 میں، لفظ ایسا بقرینہ مقام مطلق بیان کے لیے آتا ہے۔ تھانوی صاحب بھلا حکیم الامت کہلا کر بھی اردو ادب کے مسائل سے بھی جاہل تھے، اور ایسے کو آپ نے مجدد اور حکیم الامت اور جناب بہت بڑے مولوی بنا کر جو ہے سر پہ چڑھا لیے۔ بہت بڑے مجہول مطلق تھے آپ کے تھانوی، سمجھ رہے ہو؟ ارے تھانوی جی ہم سے سنیے، جہنم میں ہو ابھی وہیں سے سن لیجئے گا۔ ایسا کا لفظ مطلق بیان کے لیے وہاں آتا ہے، مولانا آپ بھی سن لو۔ ایسا کا لفظ دارالعلوم میں اگر آپ نے پڑھے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، اگر پلے ہوں گے تو پھر میں نہیں کہتا اس کا، کہ لفظ ایسا کا لفظ مطلق بیان کے لیے وہاں آتا ہے جہاں مشبہ مذکور نہ ہو، نہ صراحتاً نہ حکماً، اور جہاں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں موجود ہوں وہاں قطعاً یقیناً ایسا کا لفظ تشبیہ ہی کے لیے آتا ہے۔ تھانوی کی عبارت میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں موجود ہیں، اور یہاں لفظ ایسا یقیناً تشبیہ کے لیے ہے، مطلق بیان کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ دارالعلوم میں آپ نے پلے نہیں ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ہے نا، تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کو یہ سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ بالکل سمجھ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ کے نزدیک لفظ اتنا کفر ہے۔ اب یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اگر
تشبیہ کے معنی میں مراد، 3 مولوی کہہ رہے ہیں اگر تشبیہ کے معنی میں مراد لیتے تو یہ کفر ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھو رشید احمد گنگوہی صاحب کے نزدیک اشرف علی تھانوی صاحب کافر، اور یہ 3 مولوی، یہ 2 مولوی کے فتوے کی زد میں کافر، اور یہ 2 مولوی وہ 3 کے فتوے کی زد میں آ گئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی 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 ہاں، مولانا مرتضی حسن دربھنگی، مولوی منظور نعمانی، مولوی سرفراز، تینوں مولوی حسین احمد مدنی کی تعویل کی روشنی میں کافر، اور حسین احمد مدنی بھی مولوی مرتضی حسن، مولوی منظور نعمانی، مولوی سرفراز کی تعویل کی روشنی میں کافر۔ تو یہ جو ہے بات مکمل ہو گئی آپ؟ نہیں، 1 منٹ بس، 1 منٹ، آخر بات کہ یہاں پہ اتنا مانے یا اس قدر مانے یا جناب کی تشبیہ کے لیے مانے، اب وہ اس کی وضاحت جناب آپ کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات ہاں بولیے۔ اچھا، آپ نے یہ کہا کہ آپ کے حکیم الامت اور آپ ان کو کیا کیا مانتے ہیں، آخر میں آپ نے کچھ 2-3 غلط بھی الفاظ استعمال کیے بہرحال، تو جی ہلو جی، آپ نے یہ کہا کہ ان کو اتنا سب کچھ مانتے ہو، اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک بات کہی کہ ان کو اتنی بات کبھی نہیں پتا، اردو کے حساب سے کبھی نہیں پتا، ہے نا؟ کیا جو اردو کے حساب سے کبھی نہیں پتا، آپ نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے، ہاں، اردو کے قاعدے کا۔ اب میرا مختصر سا سوال یہ ہے کہ آپ قابل ہیں یا حضرت تھانوی قابل تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ میں قابل ہوں۔ آپ قابل ہو؟ ہاں الحمدللہ، میرا بڑا بھائی قابل ہے، میں عادل ہوں۔ اچھا، آپ قابل نہیں ہو آپ؟ ارے الحمدللہ میں عادل بھی ہوں، میں قابل بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں۔ اچھا، تو اور حضرت تھانوی یعنی آپ فاضل ہیں؟ حضرت تھانوی، آپ بقول آپ کے حضرت تھانوی صاحب جو تھے ہمارے نزدیک تو وہ بالکل ان کا علم جانوروں کی طرح تھا، کتوں کی طرح تھا ان کا علم؟ ہاں بالکل۔ اچھا، ہاں، اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کو تیسا۔ ہاں، تو ڈو ناٹ اباؤٹ دس، پلیز کم ٹو دا پوائنٹ مولوی صاحب۔ آپ جو ہے آپ جو میں نے جو اعتراض کیا ہے نا، جو میرا دعویٰ ہے اس کا آپ رد فرمائیں کہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے فتوی اگر نہیں بن رہے تو وہ تیاری کر کے آ جائیں پھر سے۔ آپ نے دو اعتراض کیے ہیں۔ 2 اعتراض ہیں۔ مولانا رشید ایک منٹ، ایک تو مولانا رشید گنگوہی کی کتاب کا حوالہ کیا آپ نے، ہاں، اور اس میں کئی جگہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کئی جگہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت کرے وہ مشرک ہے نا۔ ہاں، تقویت الایمان سے مطلب آپ نے اپنی کے اعتبار جی آپ نے جو سمجھا تو اس کی زد میں آتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، ہے نا؟ بالکل آئیں گے صاحب۔ ایک بات تو یہ کہی آپ نے، 1 منٹ۔ دوسرے آپ نے ہمارے 4 بزرگوں کا نام لے کر ان کی عبارتوں کو واضح کیا۔ نہیں، میں نے ابھی 4 کا تو نام بھی نہیں لیا ہوں نا ابھی نہیں تو۔ بھائی، آپ نے مولانا مرتضی حسن دربھنگی، چاند پوری، مولانا سرفراز خان صفدر اور مولانا حسین احمد مدنی، ان کا نام نہیں لیا آپ نے؟ ہاں، ان کا لیا ہوں میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تو آپ نے ان تین جو علماء ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا حسین، یہ مولانا کیا نام ہے مرتضی حسن چاند پوری اور دربھنگی صاحب جو ہیں، تو وہ اتنا اور اس قدر کے معنی میں لیتے ہیں، اور مولانا حسین احمد مدنی اس کا رد کرتے ہیں، تو وہ اس کی تعویل میں کافر اور وہ اس کی تعویل میں کافر۔ آپ نے یہ بھی بات کہی ہے؟ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا، اب اس کے بعد میں نے پھر تھانوی صاحب کی تعویل بتایا۔ ہلو، اچھا، ہاں ٹھیک ہے، بالکل تھانوی صاحب کی ہاں، تو اب مجھے اتنا بتا دیجئے، اگر اور علماء دیوبند کی گستاخی پہ اگر بات کروں نا مولانا صاحب تو گھنٹوں لگ جائیں گا، سمجھ رہے ہو؟ گھنٹوں۔ ہمارے پاس پھر جو ہے براہین قاطیہ بھی ہے، پھر ہمارے پاس تقویت الایمان بھی ہے، ہمارے پاس فتاوی رشیدیہ بھی ہے، ہاں، ہمارے پاس پھر جو ہے تحقیقات حکیم الاسلام بھی ہے، تحذیر الناس ہے،
सब में गुस्ताखी भरी पड़ी है साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अच्छा, हाँ, तो बस और आपके तमाम उलमा दूध के धुले हुए हैं सब के सब। मैं दूध के धुले हुए नहीं है, वो आशिक रसूल है, उनसे कभी ऐसी गलती नहीं हुई। अच्छा चलिए खैर, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। आशिक रसूल ये जो आप बतला रहे हैं कि हमारे उलमा आशिक रसूल हैं, तो इनका इश्क भी उजागर करेंगे इंशाअल्लाह, वक्त मिलेगा। हाँ, तो इश्क उजागर करेंगे, पहले आप अपनी उजागर कर दीजिएगा, अपने अकाबिरों का दिफा कर लीजिए आप। तो आपने 3 बातें, एक तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही और फिर जो चारों बुजुर्ग हैं उनका आपस में जो इबारत में इख्तिलाफ हुआ है, और मौलाना थानवी की जो वजाहत है आपने उसका भी जिक्र किया, 3 है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि बाप ये बातें ईशा के बाद या कल किस वक्त करें? अब तो बिल्कुल वक्त नहीं है। अभी कीजिए ना हजरत, ऐसे तो हम तो ऐसे सालों साल लग जाएगा ऐसे बात करते करते। मैंने कहा ना, मैंने तो ठीक वजाहत करी चीज की कि भाई वक्त काफी लगता है, ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं लगता। बात तो कुछ भी नहीं हुई है, बात तो अभी शुरुआत ही है, आप तो आखिर में पहुंच गए, इसलिए कि आपको 2-3 बातें ही मिलती हैं, किसी से भी बात कर लेना। तो वो क्या करेंगे, मौलाना शरफ अली थानवी की इबारत को लाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है मौलाना जो है चांदपुरी की इबारत को लाएंगे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी की इबारत को लाएंगे और एतराज कर देंगे। बाकी जवाब देना तो हमारा काम है ना, जवाब देना कोई इतना मुख्तसर तो होता नहीं, इतना एतराज होता है, एतराज तो बहुत मुख्तसर होता है। तो अभी क्या करना है, अभी उसका जवाब देंगे, अब कल फिर आप भूल जाएंगे, कल फिर मुझे शुरू से बोलना पड़ेगा। ये जो लफ्ज़ ऐसा है ना, लफ्ज़ ऐसा, हाँ, लफ्ज़ ऐसा के जरिए जो आप काफिर साबित कर रहे हैं हजरत थानवी को, मैं आपके कम से कम 20, 15 और 20 उलमा इबारतों को जो अल्लाह के नबी की शान और अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की हैं, मैं आपको सामने वो भी जिक्र करूंगा इस चीज रोशनी में। अरे मौलाना साहब, दावा करना बहुत आसान होता है, दावा तो पट से कर देता है इंसान, दावे में दलील देना बड़ा मुश्किल काम रहता है, समझ रहे? दलील दूंगा जनाब, बेफिक्र रहे हैं। हाँ, तो वही तो है कि आपको समझने में जो है ना बहुत बड़ी गलती होती है कोई चीज को समझने में। आप आइएगा, अगर इसका जवाब जैसी अभी बात कर रहे हैं आप, तो 5 मिनट में दे देंगे आप इसका जवाब, तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी साहब। नहीं, मैंने कहा ना अभी तो बिल्कुल वक्त नहीं है, या तो ईशा के बाद या फिर कल सुबह। आप वक्त बदला दी मुझे, मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। अच्छा, कितने बजे बात करेंगे आप बोलें? 4 बार फोन काट के जो है वो देखो ऐसा नहीं है ना, आदमी हर वक्त फ्री नहीं होता है, बाज़ मर्तबा बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। हाँ, अब देखो मैं उस वक्त मस्जिद में था। देखो तो अभी 9:05 मिनट हो रहे हैं अभी। आपकी जमात कितने बजे की? 9 बजे की थी ना जी। जमात तो गई नहीं 9 बजे नहीं है, 9:15 बजे। हाँ, तो 10 मिनट में साहब तो जवाब दे दीजिए ना, आप 10 मिनट हैं तो जवाब दे दीजिए। देखो इस तरह बात नहीं होती है कि बीच में कुछ और आ जाए, बीच में कोई और डिस्टर्ब कर दे, ये हो जाए वो। कोई नहीं आया, नहीं आने की बात नहीं है, मैं बदला रहा हूँ ना। 5 मिनट का है बस आपके लिए, उसका जवाब दे दीजिए ना, 5 मिनट में दे दीजिए उसका जवाब। आप ईशा के बाद वक्त बताएं, मैं उस वक्त इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा जवाब देने के लिए। मैं तो 9:30 बजे बात कर लूँ आपसे। 9:30 बजे? हाँ, 9:30 बजे नहीं, बिल्कुल भी 9:15 बजे तो नमाज ही है। तो 9:45 बजे करो। 9:45 बजे चलिए, मैं नमाज से फरागत की बात ही कर लूंगा, ठीक है? जैसे नमाज से फारिग होऊंगा तो कर लूंगा बात इंशाल्लाह, ठीक है? याद रखना जनाब, मैं पूरे 9:45 बजे आपको फोन लगाऊंगा, ठीक है? फोन उठा लीजिएगा आप। बिल्कुल फोन उठाऊंगा, कोई मसला नहीं। और जो मेरा दावा था वो उसकी जो है, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगा उसमें कि फिर से शुरू से नहीं बयान करूंगा कि मैंने ये बोला, मैंने वो बोला। आपने याद कर लिया ना मैंने क्या क्या बोला? ठीक है। हाँ भाई, क्या आपने 9:15 बजे फोन लगाने के लिए कहा था मुझे। आप बिजी चल रहे थे, मैंने फोन लगाया, 2-3 मरतबा फोन लगाया। नहीं तो मैंने लगाया था ना आपको कि खाना खा रहे थे ना आप। हाँ, उस वक्त फिर मैं खाना खाने लगा। आप 10 बजे लगाए थे ना। जी।
تو 10 بجے ابھی کھانا ہو گیا. ایک کام کریں ٹائم تو بہت کافی ہو گیا. اگر صبح 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے جس وقت بھی آپ کا ٹائم لگے میں فری ہوں 9 بجے کے بعد. نہیں مفتی صاحب دیکھیے ضروری نہیں کہ جب آپ فری ہوں میں بھی فری رہوں, میرے پروگرام چل رہے ہیں ابھی. نہیں میں نے کہا نا کہ اگر آپ, میں نے تو پہلے ہی وضاحت کر دی اس کی, اگر آپ کے پاس وقت ہو اس وقت, اسی لیے میں نے کہا کہ میں نے تو کوئی وہ بھی نہیں بول رہے ہیں آپ جو ہے, کیونکہ ابھی تو مجھے بحث نہیں کرنا, آپ کو ہی جواب دینا ہے, اس لیے 5-10 منٹ ابھی جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں. وہ جہاں سے اپن نے بات ختم کرے تھے آپ نے بولا تھا میں یہاں سے اس کا جواب دوں گا. اب آپ کو یہ چاہیے کہ وہاں سے آگے سے آپ جواب دیں, اگر نہیں دینا ہے تو وہ بتا دیں. میں کیوں نہیں دینا ہے, بالکل دینا ہے, جواب دینا ہے, دیجیے نا تو بالکل جواب. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ 5 یا 10 منٹ میں آپ جواب دے دیں, تو 5 یا 10 منٹ میں آپ بالکل قید کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. 5-10 منٹ نہیں, کم از کم بھی آدھا پون گھنٹہ بھی اور بات ہونی ہے. ہاں بولیے, تو میں مجھے بھی تو کچھ کہنا ہے نا. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ جب بولتے ہیں تو میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں, آپ بولیے. میں بدتمیزی کرتا ہوں کیا, یہ بتائیں آپ مجھے. نہیں بالکل نہیں کرتے, میں نے کب کہا کہ آپ کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں آپ, بہت اچھی طرح بات. وہی تو میں تو وہی مطلب جہاں سے ہماری بات چھوٹی تھی. چلیے, آپ نے سوال کیا تھا مولانا رشید گنگوہی کے تعلق سے, ٹھیک ہے. مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں فتاوی رشیدیہ وغیرہ میں متعدد جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنا یہ شرک ہے, گویا کہ وہ مشرک ہے جو علم غیب کو ثابت کرتا ہے. بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے. کون سا علم غیب؟ مکمل علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے, اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتا ہے تو بالکل وہ مشرک ہے. نہیں, انہوں نے یہ لکھا کہ علم غیب کا اطلاق حضور پر ہو ہی نہیں سکتا ہے. بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے. اس میں کیا شک ہے؟ آپ نے تو کہا ہے کہ حضور علیہ السلام بعض علم غیب جانتے, تو بعض علم غیب, اب آپ مطلب علم غیب اور بعض علم غیب میں فرق نہیں جانتے ہیں یار. اگر نہیں, سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں علم غیب کا اطلاق ہی حضور پر ناجائز و حرام شرک قرار دیا نا انہوں نے. آپ بات نہیں سمجھے تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے, تو پھر آپ مولانا رشید گنگوہی کو چھوڑ دیجئے. آپ نے کہا کہ مولانا رشید گنگوہی کا جو فتویٰ ہے یا انہوں نے جو بات لکھی ہے اس کی زد میں مولانا اشرف علی تھانوی آتے ہیں تو وہ کافر ثابت ہوئے, اس لیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بعض علم غیب ثابت کیا ہے اور انہوں نے علم غیب کا اطلاق کو ناجائز کہا ہے. تو اب آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو, تبھی تو آپ شروع میں جو بتایا کہ صفحہ نمبر 6 سے 7 مقامات پہ جو انہوں نے متعدد جگہوں پہ جو ہے انہوں نے یہ بات کو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے علم جو مانے وہ مشرک ہے. یہ لکھا ہے جو مانے وہ مشرک ہے. جی میں پڑھ رہا ہوں نا. اچھا, یہ صفحہ نمبر 65 ہے. جی, وہ لکھتے ہیں 65 میں, علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے حق تعالی کے اس کو کوئی نہیں جانتا. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو. خود حق تعالی فرماتے, ترجمہ یہ انہوں نے کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالی ہی کے پاس علم غیب کا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے. ہاں کیا لکھا ہے اور آگے پڑھیے. دیکھیے ہاں سوال ہوتا ہے صفحہ نمبر 66, یا رسول اللہ دور سے یا نزدیک قبر شریف سے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ عقیدہ غیب کے ساتھ کہنا کفر ہے. جب انبیاء علیہم السلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا. اگر
اگر یہ عقیدہ کر کے کہیں کہ وہ دور سے ہی سنتے ہیں بسبب علم غیب تو خود کفر ہے۔ اب دیکھیے جناب اتنے جگہ اور پڑھ دوں، اتنے جگہ پڑھ دیا ہوں۔ تو بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے۔ اب یہ تو سرے سے کہہ رہے ہیں کہ علم غیب جو ہے اللہ کے نبی کو نہیں ہے۔ اب کیا صحیح کہہ رہے ہیں آپ بتائیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میری بات کا جواب تو نہیں دے رہے ہیں بالکل۔ ہاں بولیں بولیں۔ چلیے اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ بہرحال آپ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مولانا رشید گنگوئی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ماننا یا ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہے، جبکہ باقاعدہ عبارت اس طرح کہیں نہیں لکھی ہوگی مولانا رشید گنگوئی نے، ٹھیک ہے؟ خیر، اب میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ قرآن کریم کی بھی آیت انہوں نے پیش کر دی، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی تمام چابیاں، تمام تر چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اور غیب کی چیز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسری جگہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالی عالم غیب ہیں، اس کے غیب پر کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں کہیں بھی عالم الغیب کا لفظ نہیں ہے۔ نہیں، اس کے آگے بھی تو پڑھ دیجئے نا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اتنا تو پڑھ دیجئے۔ من ارتضی من رسول، ہاں تو اتنا بھی پڑھ دیجئے نا، تو بالکل صحیح ہے، تو کیا ہوا اس میں؟ ہاں تو اس کا ترجمہ بھی کر دیجئے۔ ہاں بالکل، ہاں ہاں، تو اس کو ہم مانتے ہیں بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں خیانت کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ رہے ہیں نا پھر، علم بتلایا ہے، قیامت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو خیانت تو نہ کریں نا آپ، اس کو چھوڑ کے تو نہ پڑھیں نا، آپ نے آدھی احدہ تک بس پڑھے تھے، الا من ارتضی من رسول۔ وقف کریں گے تو وہاں رسول پڑھا جائے گا، رسولن نہیں پڑھا جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے بتا دیا مجھے کہ اگر وقف کریں گے تو وہاں رسول پڑھا جائے گا۔ خیر، بہرحال میں نے اس کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو میں نے تو ثابت کر دیا کہ رشید احمد گنگوہی کے نزدیک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے ہی نہیں، اور میرے پاس مولانا سینکڑوں کتابیں ہیں، میں بتاؤں تحقیقات حکیم الاسلام پورا شروع میں ہی علم غیب کا باب بندہ ہے، اس میں سینکڑوں نہیں، آپ ہزاروں کتابوں کا حوالہ دیجئے، جو بھی بات لکھی ہے انہوں نے صحیح لکھی ہے۔ اگر کوئی علم جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانے تو بالکل مشرک ہے۔ ایسا کون مانتا ہے بتائیں ذرا آپ؟ اگر میں کہہ رہا ہوں نا، اگر کوئی ایسا مانتا ہے، نہیں تو ایسا کون مانتا ہے؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اگر کوئی مانتا ہے ایک مسئلہ ہے۔ نہیں تو اب مجھے یہ بتائیں، تو انہوں نے جو لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی اگر غیب کا کسی کو غیب نہ مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انبیاء علیہ السلام ہوں یا پھر کوئی بھی ہوں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو وہ بھی ایسا شخص جو ہے کفر کر رہا ہے اور وہ مشرک ہے۔ تو اب مجھے بتائیں ان کے فتوے کی روشنی میں آپ سمجھے ان کے مشرک کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ دنیا میں کائنات میں اس کے ماورا یا اس کے ادھر نہ ادھر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ اللہ کی ذات کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب عالم الغیب کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں، تو ہم بھی تو کہہ رہے ہیں نا اس چیز کو۔ ہاں تو بالکل، اب اگر کوئی جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے اتنا علم اگر اللہ کے رسول کے لیے مانیں گے تو بالکل یہ تو شریک قرار دیا گیا ہے نا، تو وہ خدا مان لیا گیا ہے۔ ارے ہمارے امام اہل سنت کا میں نے شروع میں ہی جو ہے قول بتایا تھا، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمائے علم غیب کے تعلق سے دولت المکیہ میں، تو میں نے شروع میں بیان کر دیا تھا نا آپ کو کہ بعض عطائی علم حاصل ہے، یہ کہا تھا۔
جی ہاں، بعض علم غیب. ہاں عطائی علم غیب. تو عطائی علم غیب مطلق علم غیب نہیں بلکہ بعض علم غیب. عطائی علم غیب ہے، ذاتی نہیں ہاں ہے نا. اور بالکل. ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم محدود مانتے ہیں، لامحدود نہیں مانتے. تو پھر فرق ہی کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس میں کیا ہوا؟ ارے اس میں کیا ہوا، میری بات یہ ہے کہ یہاں پہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسے آپ کے مولوی نے لکھا ہے جناب، کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، صفحہ نمبر 55 جا کے پڑھ لو. اس میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ میں نے پڑھ رکھی ہے. اس کو کیا لکھا ہے آپ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ علم ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ علم ہے دیوار کے پیچھے کا؟ بالکل ہے، بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کیا کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم ہے. کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف میں جا کے دیکھ لیجئے. ہاں نہیں آپ اسکین میرے پاس ڈال دیجیے. جی جی میں ڈال دوں گا. آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے؟ دیکھو مسئلہ عقیدے کا یہ نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں ہے. ہاں اگر کیا دیوار کی اب اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہی موجود نہیں ہے، قبر مبارک میں موجود ہیں. ہاں تو کیا تو بتلائیے. تو قبر میں موجود ہیں تو زندہ ہے نا قبر میں. ہاں بالکل قبر میں زندہ ہے. ہاں قبر میں زندہ ہیں. اچھا آپ کون سی جماعت سے ہیں؟ حیاتی، ظاہر سی بات ہے حیاتی لگ رہے ہیں آپ. نہیں مسئلہ حیاتی یہ کون سی بات آ گئی بیچ میں؟ نہیں، حیاتی کا مطلب حیاتی مماتی ہے نا آپ کے اس میں. کون کہتا ہے کہ حیاتی مماتی ہے؟ ارے ہے نا، شاید آپ کے دھرم کے لوگوں کو آپ اچھے سے نہیں جانتے. کون ہے؟ کوئی ایک آدھ بتا دیجئے کون حیاتی اور ایک دوسرے کو کفر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کہتے ہیں، کتابیں لکھ ماری ہیں ایک دوسروں کے خلاف. نہیں کس نے؟ حیاتی نے اور مماتی نے. اب دیکھو کچھ لوگ اگر بےہودہ پیدا ہو جائیں دنیا میں، اور ہو بھی رہے ہیں، اور قیامت تک بےہودہ لوگ پیدا ہوتے بھی رہیں گے، تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا کوئی دنیا میں یہودی بھی پیدا ہوتے ہیں، عیسائی بھی پیدا ہوتے ہیں. چلیے بہرحال اس کا جواب دیجیے. ہر آدمی جو ہے اپنی الگ تحقیق لے کر آتا ہے، تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، نہ وہ مانتا ہے. نہیں اس کا جواب دے دیجیے آپ. کیا؟ رشید احمد گنگوہی صاحب نے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ مانتا ہے کہ جو اللہ کے لیے جو علم حاصل ہے اس طرح اللہ کے نبی کو حاصل، ارے اس طرح تو کوئی دیکھیے رات ہو گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کون مانتا ہے ایسا جناب؟ کوئی نہیں مانتا ہے یار. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے فتوی کی روشنی میں اشرف علی تھانوی کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک منٹ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں مانتا؟ کون آپ مانتا؟ نہیں مانتے. بالکل میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نہیں مانتے، مگر کچھ لوگ ہیں آپ ہی کی جماعت کے. ہاں بتاؤ نا، تو حوالہ دو نا. لوگ بےہودہ لوگ، میں نے کہا تھا نا بےہودہ کے کوئی ہمارے اس میں کوئی نہیں ہے، ہمارے اس میں کوئی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے، اہل سنت میں تضاد نہیں ملے گا آپ کو، جیسے آپ کے اس میں ہاں نہیں میں آپ کو فون پر بتلا رہا ہوں. فون کال پر لوں گا میں. ایک لڑکے کا میرے پاس فون آیا تھا اور اس نے 8 گھنٹہ مجھ سے بات کی، اور اس نے یہ کہا، اس نے باقاعدہ یہ صراحت کی کہ بالکل اسی طرح کا علم حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، مگر یار یہ تو عجیب و غریب. آپ لڑکے حجت نہیں ہوتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں مولانا. آپ یہ مجھے بتائیں کہ لڑکے کا مطلب اچھا خاصا لڑکا تو ارے لڑکے سے مراد عالم دین. اچھا حجت کون ہوتے ہیں بتائیں نا؟ عوام حجت ہوتی ہے، علماء حجت ہوتے ہیں. اس کا مطلب عوام مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی ہے؟ ارے عوام تو بیچاری اب بہت ساری کچھ کی کچھ کرتی رہتی ہے، ان کو ہم سمجھاتے ہیں. ہمارا کام سمجھانے کا ہے نا. علماء کس لیے بنے ہیں؟ ہم عالم کس لیے بنے ہیں؟ تو انہوں نے اسی لیے کہا علماء کا کام سمجھانے کا رہتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے علم اس بندے کا جو ہے بہت سارے لوگ ہیں. ویسے تو میں اس کی کون ہے وہ پگلیٹ میں نہیں مانتا ہوں،
اور نہ میں آپ کی بات کا اعتبار کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے کوئی پگلیٹ بھی ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ نہیں مانتے ہیں آپ اس کا جواب دیں، آپ اس کا جواب دیں. انہوں نے جو لکھے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جو علم غیب مانے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. اس کا جواب بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے. میں نے کہا نا، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. تو آپ بھی کافر ہوئے تو بالکل غلط ہے. آپ بھی کافر ہوئے پھر. کیوں؟ کیونکہ آپ علم غیب مانتے ہیں حضور کے. بعض علم غیب مانتے ہیں جو اس میں تو لکھا ہے، اس میں تو کچھ بھی لکھا ہی نہیں کہ سرے سے اطلاق ہی جائز نہیں ہے. اس میں اس کی وضاحت بھی تو نہیں ہے کہ اگر بعض علم غیب کو بھی مانے تب بھی وہ کافر ہوگا. انہوں نے مطلق علم غیب کو لکھا ہے. نہیں ہے نا تحقیقات کو تو مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے. میں بتاؤں دوسری کتاب لاؤں کیا؟ وہاں لے کے آئیے. ہاں ٹھیک ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. کوئی تعارض نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تعارض نہیں ہے. آپ اگر اس کو ایک ضد پہ اور ایک عناد پہ اگر اس کو یہ کہہ لے کہ تعارض ہے، ارے مولانا کوئی کسی کو کوئی منا بھی نہیں سکتا ہے. سنیے تحقیقات حکیم الاسلام میں چلا کے میں تھک گیا ہوں. جب ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے علم غیب عطائی کا بھی اطلاق جائز نہیں. ہاں، اور دوسری بات کہ میں نے بتایا نا کہ تقویت الایمان تحریف شدہ جو کتاب ہے دارالعلوم دیوبند سے جو چھپی ہے میرے پاس، اس کے پورے بہت سارے علماء انہوں نے صاف طور پہ لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی قائل ہو علم غیب کا، اور علم غیب کا لفظ ہی حضور کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، ناجائز و حرام ہے. اس طریقے سے آپ کے علماء نے لکھا ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ کے علم میں نہ ہو، آپ تحقیق کریں اچھے سے. ٹائم جو ہے نا، ٹائم 11:36 ہو گئی اور صبح فجر کے لیے بھی اٹھنا ہے. ارے اٹھ جائیں گے. آپ کیا ہے، کچھ تحقیق نہیں ہوگی آپ کو. آپ کے یہاں تو کوا بھی جو ہے حلال ہے. ابھی مفتی طارق مسعود نے جو ہے ایک فتویٰ دے دیا کہ بولے کوا حلال ہے. کوے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا؟ رشید احمد گنگوہی نے ذاغ معروفہ کو جائز کہہ دیے صاحب. کیا گو کھاتا ہو. خیر بہرحال ٹاپک چینج ہو جائے گی. کیا لکھا ہے؟ آپ پوری بات نہیں کر رہے ہیں. کیا لکھا ہے؟ مولانا رشید ٹاپک چینج ہو جائے گی، رہنے دو الگ. نہیں ہوگی. اس کو آپ جملہ مؤثرہ کے طور پر کہہ دیجیے. نہیں رہنے دو الگ کر. نہیں، اور یہ تو بات آپ ہی نے چھیڑ دی ہے، اسی لیے میں نے چھیڑا تو میں ختم کر دیا نا. میں نے ختم کر دیا نا. چلیے خیر. ہاں تو آپ جو ہے نا، کل اگر آپ کو کسی اور کے ساتھ پروگرام کرنا ہو، بات کرنی ہو، تو کل آپ ان سے بات کر کے جب فری ہو جائیں، جب بالکل مکمل وقت مل جائے 9 بجے کے بعد. نہیں، ابھی پروگرام نہیں کرنا ہے مجھے. ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے. باقی تو 9 بجے کے بعد آپ کے پاس وقت رہے گا. اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں آپ، جو میں نے آخر میں جواب دیا تھا. کون سا جواب؟ سمجھا نہیں میں. ارے رشید احمد اتنی دیر بات کر لی، اتنی دیر میں تو آپ ختم کر دیتے یار. دیکھو میں نے کہا نا، میں بتلا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو منع نہیں سکتا ہوں. اس لیے کہ آپ نہیں مانیں گے، اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ آپ چلیے بتا دیجیے، جو بتانا بتا دیجیے، کچھ بھی نہیں کہوں. میں نے تو بتایا ہے نا. دیکھو مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی مطلق علم غیب کو اللہ کے رسول کے لیے مانے تو بالکل یہ بات کفر سے خالی نہیں ہے. اگر بعض علم غیب مانتا ہے تو پھر اعلی حضرت تھانوی نے لکھا کہ پھر اس طرح تو بعض علم غیب تو جو ہے حضور کا علم مطلق مانے تو وہ بعض علم غیب بالکل صحیح ہے. نہیں حضور کا علم جو مطلق مانے، کیا مطلق علم غیب. ہاں، کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. مطلق سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ کامل علم غیب. ہاں، مطلق کا مطلب جس میں کوئی قید نہ ہو. ہاں، یعنی بعض کی جزئیت کی کسی چیز کی کوئی قید نہ ہو، جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو. ہاں، بعض علم غیب حاصل ہو سکتا ہے
اور وہ بالکل حاصل ہے اللہ کے رسول کو. بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے. امام مہدی جو ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر دی ہے، وہ اس طرح آئیں گے. دجال کے بارے میں خبر دی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے. آپ کے مولوی کہتے ہیں اس کو کہ یہ تو بولے وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو یہ علم غیب ہے ہی نہیں ہے. بولے کیوں علم غیب کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کے مولوی کو. ارے یار آپ کے درم کی بات آپ کا. ایک منٹ، علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ چلیے علم غیب کا مطلب، علم غیب کی تعریف میں کر رہا ہوں. دیکھیے امام راغب اصفہانی غیب کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ان الفاظ میں کرتے ہیں: ما لا يقع تحت الحواس ولا بداية العقول وانما يعلم بخبر الانبیاء علیہم السلام. چلیے خیر، آپ اس کو چھوڑ دیجئے علم غیب کو. تو اب یہ علم غیب ہے. اب مجھے یہ بتا دیں. اب بات وہی ہے نا. اب دیکھو وقت اتنا ہو گیا ہے، 11:15 بج گئے ہیں. بس 5 منٹ لگے گا. اب دیکھو اتنا تو ہوگا علم غیب. اب لمبی بحث نہیں 5 منٹ میں اسی بات پر آپ کی تمام باتوں کا جواب دینے کے لیے میں انشاءاللہ تیار ہوں. آپ کل کا وقت دے دیجئے مجھے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، جب آپ چاہیں. ارے لفظ اتنا اس قدر والا تو بتا دیجئے نا. اب آج ہی ہو جائے نا تو کل دوسری ٹاپک پہ بات کریں گے. بہت وقت ہو گیا ہے، اور یہ تو بہت طویل مضمون ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ ہو گیا، یہ کلیئر. نہیں یہ مسئلہ ہو گیا کلیئر. مولانا اشرف علی تھانوی کافر ہیں اس عبارت کی روشنی میں. نہیں یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. عبارت آپ نے خود مان لیا نا اس کو. ہلو، کیا آپ نے خود مان لیا اس چیز کو؟ یہ کلیئر ہو گیا. کیا مان لیا؟ ارے وہ بعد میں بتائیں گے ہم کیا مان لیا. یہ اتنا بتا دیجئے، یہ جو مولوی مرتضی حسن دربھنگی صاحب ہیں، مولوی حسین احمد مدنی ہیں، ہے نا، مولوی سرفراز ہیں، مولانا منظور نعمانی ہیں، مرتضی حسن ہیں، یہ جو آپس میں جو تضاد ہے ان کے فتووں میں. اچھا آپ نے یہ تو کہا تھا نا حضرت کہ اتنا اگر علم غیب لفظ ایسا کو اتنا اور اس قدر کے معنی میں اگر مراد لیں گے تو یہ کفر ہوگا اور دارالعلوم کے بالکل ہوگا. اس کو تو ابھی کہہ رہا ہوں میں. ارے تو یہ تو مولانا مرتضی حسن تو اتنا اور اس قدر کے معنی میں لے رہے ہیں لفظ ایسا کو. اب آپ مجھے یہ بتلائیے، ایک منٹ. مولانا مرتضی حسن، ٹھیک ہے، مولانا مرتضی حسن کا آپ نے حوالہ دیا، جبکہ اگر آپ یہی بات مولانا اشرف علی تھانوی سے پوچھتے، جن کی عبارت ہے، جو خود بات کہنے والے ہیں، اور سب سے اچھی وضاحت متکلم یا اشارے کر سکتا ہے، تو انہوں نے بھی اتنا اور اس قدر کے معنی میں لیا ہے ایسا کو. تو آپ کے شارے، آپ کا شارے کا تو میں نے پڑھ کے بتا دیا نا. نہیں آپ کے مصنف مولوی اشرف علی تھانوی کا تو ہم نے جھنڈ کر دی نا. انہوں نے مشبہ بھی وہ کہتے ہیں کہ لفظ ایسا مطلق کے لیے آتا ہے. ہاں تو مطلق بیان کے لیے تو ہم نے جھنڈ کر دیے نا ان کو. کیا کر دیا آپ نے؟ بتاؤ. بتا تو دیا میں نے پہلے ہی. اب میرے ذہن میں نہیں آپ نے کیا بتایا. ارے یار بار بار بھول جاتے ہو کہ لفظ ایسا، ہاں ایسا کا لفظ مطلق بیان کے لیے وہاں آتا ہے جہاں مشبہ مذکور نہ ہو، نہ صراحتاً نہ حکماً. جہاں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں موجود ہوں وہاں قطعاً یقیناً ایسا کا لفظ تشبیہی کے لیے آتا ہے. اور تھانوی کی عبارت میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں موجود ہیں، اور یہاں لفظ ایسا یقیناً تشبیہ کے لیے مطلق بیان تشبیہ کے لیے ہے، مطلق بیان کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا. اچھا چلیے، آپ نے یہ بات طے کر دی. مجھے ایک بات بتائیں آپ. ہاں مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیان کے لیے ہے، 2 مولوی کہہ رہے ہیں تشبیہ کے لیے ہے، 3 مولوی کہہ رہے ہیں اتنا اور اس قدر کے معنی میں. دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی کیا کہہ رہے ہیں؟ بیان کے لیے. بیان کے لیے نا. اگر بیان کے لیے ہو تو کیا آپ بھی اب بھی اس کو کفر کے لیے مانیں گے؟ ہاں؟ اگر وہ بیان محض بیان کے لیے ہو، بیان کے لیے
یہ تو ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو وہاں تشبیہ کے لیے ہے، تشبیہ کے لیے ہے، اور مولانا شرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں بیان کے لیے ہے۔ بیان کے لیے تو جاہل ہے مولانا آپ کی۔ آپ کہہ رہے ہیں تشبیہ کے لیے، مولانا شرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں بیان کے لیے۔ ہاں تو اب دونوں میں سے کس کی بات قبول کی جائے گی؟ آپ کی یا مولانا شرف علی تھانوی کی؟ ہماری بات قبول کی جائے تو گی۔ کہنے والے کی بات قبول کی جاتی ہے یا دوسرے؟ اچھا ایک بات مولانا، اب ایک بات یہ بتائیں مجھے آپ، میں آپ کو گدھے کا بچہ بول دوں اور میری مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ اپنی خود کی مانو گے یا میری مانو گے؟ بتائیں۔ تھانوی کی بات اس لیے نہیں مانی جائے گی کیونکہ وہ وہاں کہہ رہا ہے کہ بیان کے لیے، جبکہ وہ ہے ہی نہیں ہے بیان کے لیے، کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی جہاں مذکور ہو وہ بیان کے لیے ایسا کا لفظ آ ہی نہیں سکتا وہاں۔ میں نے پہلے بھی یہ قاعدہ بتا چکا ہوں۔ بخدا کیوں دوسروں کو کافر کہہ کے کر اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو؟ ہم کبھی نہیں کہتے کسی کو، اگر 99 نہیں تو ہمارے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں کافر کہے یا ہمارے اکابر کے 99 کیوں نہیں بتاؤں گا، ہمیں پتا ہے سر۔ سنو، یہ کافر اور مسلمان کا سرٹیفکیٹ آپ لوگوں سے یا آپ کے علماء سے پوچھ کر نہیں جنت میں جہنم میں جائیں گے، یہ تو خدا کے یہاں مولانا شرف علی تھانوی کی بھی وفات ہو چکی ہے، دیگر لوگوں کی بھی وفات ہو چکی ہے، ان کا عمل اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کسی کو کافر کہنے سے کیا کافر اپنا ایمان ہی تو خراب کرتے ہیں نا بھائی۔ اگر میں کسی کو کافر اگر میں چپ رہوں، میں کافر کو بھی کافر نہ کہوں اور کسی کے بارے میں کچھ نہ کہوں تو میرا کیا نقصان؟ اور اگر کوئی کافر ہے بھی اور میں اس کو کافر کہوں، کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں نہیں؟ ایک کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، اور کہنے کا فائدہ کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو فائدہ کو کافر کہنے سے آپ کا کیا فائدہ ہے بتلائیے؟ لیکن ایک منٹ، لیکن ایک آدمی کافر آپ کی نظر میں کافر ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہو، وہ کلمہ پڑھتا ہے باقاعدہ، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ داڑھی رکھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتا ہے، وہ حدیثوں کو پڑھاتا ہے، قرآن کریم کی تفسیریں لکھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اتنی ساری علامات نظر نہیں آتی مسلمانوں کے لیے، اور ایک چھوٹی سی بات وہ نظر آ گئی، جبکہ خود اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے خود انہوں نے وضاحت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے القابات سے اللہ کے رسول کو انہوں نے نوازا ہے، اتنی اچھی عبارات اور تحریریں لکھی ہے اللہ کے رسول کی شان کے بارے میں اور ان کی شان اقدس کے بارے میں، اس کو نہیں دیکھیں گے، ایک بات پکڑ لیں گے اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ ارے ہم باقی چیز، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، بہت اچھی بات لکھی ہیں، اور ایک غلطی کو پکڑ۔ مولانا آخری بات بولوں گا، فون رکھوں گا بس۔ اب میں آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ مولوی مکرم قاسمی صاحب بڑے اچھے آدمی، ٹھیک ہے، بڑے نیک آدمی، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے ایک نمازی آدمی، نمازی تھے، ہے نا، پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ میں تو نہیں مانتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اچھا ہاں، آپ کیوں نہیں مانتے ہو؟ نہیں، میں جہنمی مانتا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا چلیے، آپ نے کہا کہ میں جہنمی مانتا ہوں، آپ کے جہنمی ماننے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ ارے میں بتا رہا ہوں نا کیا فائدہ ملے گا۔ کیا فائدہ ملے گا؟ میں رک تو جائیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، یہ مولوی مکرم قاسمی صاحب، کیا تھانوی کی تعریف کرنے میں یار جو مزہ نہیں آ رہا مجھے، میں کسی کی تعریف آپ کو لیتا ہوں، میں آپ کو، ہے نا، تھانوی بہت بڑا گستاخ ہے رسول۔ مولوی مکرم قاسمی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، مثال دے رہا ہوں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، مگر ایک بات ہے، بڑے نیچ ہیں، بڑے کمینے ہیں، بڑے شور ہیں، بڑے حرامی ہیں، بڑے مادر پاٹ ہیں، حرام زادے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی۔ اب کون سی بات کو پکڑو گے آپ؟ شروع میں ہم نے تعریف بھی کر دیے اور بیچ میں ٹھونک بھی دیے۔ تو اللہ کے رسول کو اس طرح کی
باتیں کہی ہیں انہوں نے. ارے خون کے آنسو روتے ہیں مولانا، آج بھی وہ یہ بات پڑھ لی جائے، آنکھوں سے خون کے آنسو آتے ہیں. کون سی؟ مولانا احمد رضا والی یا مولانا اشرف علی تھانوی والی؟ اشرف علی تھانوی والی. مولانا اشرف علی تھانوی نے پہلے جو لکھا تھا اس کو چینج کر دیا ہے، اور چینج کرنے کے باوجود مولانا احمد رضا خان بریلوی نے خیانت سے کام لیا، اور پہلی والی عبارت ہی کو جب ایک چینج کر دیا ہے، ایک عبارت کو انہوں نے چینج کر دی ہے کہ اگر اس سے شبہ ہوتا ہے کسی کو کہ اللہ کے رسول کی شان اقدس میں گستاخی ہے. اچھا پہلے والی کون سی عبارت تھی؟ پہلے والی کون سی عبارت تھی؟ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کون سی عبارت تھی. کیا ہے اس میں، کیا ہے میں بتلا دیتا ہوں. دیکھو، بلکہ باقاعدہ بسط البنان و تغیر العنوان کے نام سے ایک مختصر سا رسالہ لکھا ہے اسی کی وضاحت میں. میرے بھائی پر بظاہر اعتراض ہو رہا تھا. سنیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ کے بیان کر رہا ہوں. سنیے میں اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ کے بیان کر رہا ہوں. میرے بھائی میرے پاس خود ہی اشرف علی تھانوی کی اوریجنل کتاب کتاب دیوبند سے کتاب چھپی ہے، حفظ الایمان. میں نے اس دن ویڈیو میں دکھایا تھا آپ کو، اوریجنل کتاب ہے میرے پاس. اور یہ کتاب آپ کہہ رہے ہیں چینج کر دی ہے. اچھا میرے بھائی ایک بات بتائیں، توبہ مشہور ہے اس کی؟ توبہ کیا ہے اس نے؟ اگر چینج کیا ہے عبارت، سنیے نا. توبہ کب کرتا ہے آدمی؟ توبہ جب کرتا ہے اور سنو، توبہ اگر کی جاتی ہے تو کسی کو دکھا کر کی جاتی ہے توبہ. اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے. ہلو، انہوں نے تو اس کا صراحت انکار کر دیا ہے کہ جو ہے میرے ذہن اور وہم و خیال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے علم کو ان لوگوں کے ساتھ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ان لوگوں کے ساتھ میں قرار دوں. یہ میرے وہم و خیال میں بھی نہیں ہو سکتا. ہاں تو نہیں ہو سکتا تو وہ تو لکھ تو دیا نا اس پگلے نے. بارے میں کیا کہو؟ ارے بھائی چوری کرنے کے بعد تھوڑی کہتا ہے کہ میں نے چوری کیا ہے. چور اس میں چور کی بات کہاں سے آ گئی؟ چوری کی بات نہیں کہتا کہ میں نے چوری کیا ہے. گستاخی کر دیا ہے بعد میں. وہ گستاخی وہ ہوتی ہے جو دھڑلے سے کی جاتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اور جناب ایک بات بتاؤں، ارے بہت سارے لوگ دیکھو، اعلیٰ حضرت نہ صرف اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کو کفریہ کہا، بلکہ بہت بڑے بزرگ جو ہیں اعلیٰ حضرت کے دور میں جو تھے اس وقت کے، نہ جو دیوبندی تھے، نہ جو اہل سنت سے تھے، نہ بریلوی تھے اور نہ ہی جو ہے دیوبندی تھے. جو مطلب بریلوی تو آج ہم لگاتے ہیں، ہم تو پہلے سے اہل سنت ہیں اور سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو. آپ لوگ ہاں بریلوی ہم بریلوی اپنے آپ کو. بریلوی پر مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بریلوی کہہ سکتے ہو نہ، میں بریلوی فرقہ مانتا ہوں. ہاں بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے. ہاں چلیے، اہل سنت کا دوسرا نام بریلوی. تو اہل سنت ہو مطلب آپ لوگ؟ ہاں اہل سنت و جماعت سے ہم. اچھا. حفظ الایمان کی عبارت کفریہ اور غیر جانبدار حضرات کے تاثرات. چشم و چراغ خاندان امام ربانی مجدد الفسانی مولانا محی الدین عبداللہ ابو الخیر دہلوی قدس سرہ، جو اکابر دیوبند مولوی عبد الرشید گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی وغیرہ ہما کے مخدوم زادے تھے، کیونکہ ان دونوں حضرات نے خود حضرت قدس سرہ کے گھرانے سے علمی خیرات حاصل کی تھی. گنگوہی صاحب حضرت کے جد امجد شاہ احمد سعید قدس سرہ کے شاگرد تھے اور نانوتوی صاحب حضرت شاہ احمد سعید قدس سرہ کے بھائی شاہ عبد الغنی صاحب کے شاگرد تھے. گویا اکابر دیوبند کا حضرت ابو الخیر قدس سرہ کے گھرانے سے کافی گہرا تعلق تھا. البتہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا حضرت ابو الخیر قدس سرہ سے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا. تو اب حضرت ابو الخیر کا اکابر دیوبند سے متعلق کچھ بھی کہنا اعلیٰ حضرت کے حصے میں نہیں آتا ہے نا. منصف مزاج حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ جب اکابر دیوبند سے متعلق کوئی کچھ کہتا ہے تو اسے رضا خانی یا بریلوی کہہ کر مخالفین کے زمرے میں ڈال کر حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے.
لیکن یہاں ان کے لیے یہ راستہ بھی جو بند ہو چکا ہے، کیونکہ حضرت ابو الخیر قدس سرہ کے بارے میں وہ بھی بخوبی واقف ہیں کہ ان کا اعلیٰ حضرت سے ظاہری کوئی رشتہ نہیں ملتا تھا، لہذا ہم یہاں تھانوی جی کی عبارت کے شناعت سے متعلق انہیں ابو الخیر قدس سرہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، تھانوی جی کی حفظ الایمان حضرت ابو الخیر قدس سرہ کی نگاہ میں حضرت ابو الخیر کے صاحبزادے حضرت زید فاروقی صاحب 1911 میں جب ابو الخیر قدس سرہ میرٹھ تشریف لے گئے تو وہاں شیخ بشیر الدین کی کوٹھی لال کرتی میں آپ سے ملاقات کے لیے مولوی تھانوی جی اور مولوی حافظ احمد صاحب محتمیم دارالعلوم دیوبند حاضر آئے۔ دعا سلام کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ مدرسہ دیوبند کی بد انتظامی پر حضرت نے فرمایا، ہم نے سنا ہے مدرسہ پہلے کی طرح اب دین کی خدمت نہیں کر رہا ہے۔ دونوں صاحبان نے صفائی پیش کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت پیر سید گلاب شاہ صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ حضور اس طرح دین کی خدمت ہو رہی ہے، مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی کتاب براہین قاطعہ کی کفری عبارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود شریف کرنا اور قیام تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، قیام تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بدعت و شرک ہے، اور مثل کنہیا کے جنم کی پیش کی۔ اس آخری عبارت کو سن کر حضرت کو ملال ہوا اور حضرت نے اظہار افسوس فرمایا اور اس پر کچھ دیر اور گفتگو جاری رہی۔ بعدہ پیر گلاب شاہ نے تھانوی جی کی حفظ الایمان کی کفریہ عبارت حضرت کو سنائی، جس پر حضرت نے تھانوی جی سے فرمایا، کیا یہی دین کی خدمت ہے؟ تمہارے بڑے بڑے تو ہمارے طریقے پر تھے، تم نے اس کے خلاف کیوں کیا؟ مولوی صاحب نے کہا، میں نے اس عبارت کی توضیح اپنے دوسرے رسالے میں کر دی ہے۔ آپ نے بجواب ارشاد کیا، تمہارے اس رسالے کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہوئے، ہم دوسرے رسالے کو لے کر کیا کریں؟ ابو الحسن زید فاروقی صاحب کہتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر آپ نے فرمایا، نماز کا وقت ہو گیا، جس کا وضو نہ ہو وہ وضو کر لے۔ اس موقع پر کچھ لوگ اٹھے اور مولوی صاحب اور حافظ صاحب بھی اس وقت تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ حسب معمول نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا، ہماری نماز کوئی خراب نہ کرے۔ تھانوی جی کے ایک مرید وصل بالگرامی نے کتاب بزم جمشید میں مذکورہ والا واقعہ کو قدر اختلاف سے بیان کیا ہے۔ قطع نظر اس پورے واقعے کہ ہم بس بزم جمشید سے ایک آخری عبارت پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ مولانا ابو الخیر صاحب نے مصلی پر جاتے ہی فرمایا کہ میری جماعت والوں کے سوا اور جو لوگ ہوں وہ علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ حضرت ابو الخیر قدس سرہ اور حفظ الایمان۔ حضرت زید فاروقی صاحب فرماتے ہیں، حفظ الایمان کی عبارت براہین قاطعہ کی عبارت سے قباحت اور شناعت میں بڑھی ہوئی ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اس رسالے کے چھپتے ہی مولوی صاحب پر اعتراضات شروع ہو گئے، اور تو اور تھانوی جی کی حفظ الایمان پر حضرت پیر سید محمد جیلانی بغدادی کا بھی فتویٰ ہے، تکفیر کا فتویٰ ہے۔ حضرت علامہ پیر سید محمد جیلانی بغدادی حیدرآبادی ثم المدنی کے پوتے سید نذیر الدین ولد سید معین الدین فرماتے ہیں کہ میرے دادا پیر سید محمد بغدادی کے پاس حیدرآباد کے لوگ مولوی اشرف علی تھانوی کا رسالہ لائے اور اس کے تعلق سے آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے رسالہ پڑھ کر فرمایا، علم غیب کے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی نے نہایت ہی قبیح عبارت لکھی ہے۔ اس کے چند روز بعد مسجد میں مولوی اشرف علی تھانوی بیٹھے تھے، میرے دادا نے کھڑے ہو کر مولوی اشرف علی تھانوی کے رسالے کی قباحت بیان کی اور کہا کہ اس عبارت سے بوئے کفر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر چند روز بعد مولانا حافظ احمد فرزند مولانا محمد قاسم کے مکان پر علماء کا اجتماع ہوا۔ چونکہ حافظ
احمد صاحب کو میرے دادا سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لے گئے۔ وہاں حفظ الایمان کی عبارت پر علماء نے اظہار خیال فرمایا۔ آپ نے اس رسالہ کی قباحت کا بیان کیا اور رسالہ کے خلاف فتویٰ دیا۔ پھر تھوڑے دن بعد آپ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے رسالہ حفظ الایمان کی عبارت رد کرنے اور اس کو کبھی کہنے پر اظہار خوشی فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہم تم سے خوش ہوئے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میری تمنا ہے کہ اپنی باقی مانندہ زندگی مدینہ منورہ میں بسر کروں اور مدینہ پاک کی مٹی میں مدفون ہوں۔ آپ کی درخواست منظور ہوئی اور آپ اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، 10 سال وہاں مقیم رہے اور 1364 میں رحلت فرما گئے۔ حاشیہ مقامات خیر صفحہ نمبر 616۔ آپ نے سن لیا نا؟ اتنی بات جو آپ نے پڑھی ہے اتنا تو کیا سمجھے آپ اس سے؟ میں کہہ رہا ہوں نا صبح بات کریں گے بالکل۔ آپ نے سنا تو نا اس کا؟ سنا نا؟ ہاں سنا ہے بالکل، کیوں نہیں سنا؟ چلیے تو فتویٰ لگائیے۔ کیا فتویٰ؟ فتویٰ لگا دیجیے۔ نہیں میں تو فتویٰ نہیں لگاتا ہوں، میں تو کبھی بھی فتویٰ نہیں لگاتا ہوں کسی۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ آرام کیجیے۔